آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے 21ویں پارے کی تلاوت سنی، 22ویں پارے کا بھی آغاز ہو گیا۔ سورۃ عنکبوت، سورۃ روم، سورۃ لقمان، سورۃ سجدہ، سورۃ احزاب۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جو بندہ نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، یقیناً وہ بندہ کوشش کرے گا کہ لغویات سے، برے کاموں سے، فحاشی والے کاموں سے وہ دور رہے گا، کیونکہ نماز پڑھنے والا شخص ہمیشہ وہ اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھتا ہے، وہ اپنا جسم کو بھی ہمیشہ پاکیزہ رکھتا ہے، طہارت اختیار کرتا ہے، ایسا کام نہیں کرتا جس سے اس کا مالک، اس کا رب ناراض ہو جائے، کیونکہ نماز کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نماز کے اندر انسان جب اللہ کا ڈر اور خوف ہو دل میں، تو نماز میں سرور بھی آتا ہے، نمازوں میں سکون بھی آتا ہے، نمازوں میں دل بھی لگتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والا ذکر اللہ اکبر، دنیا کائنات کے اندر ہر چیز چھوٹی ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا نام سب سے بڑا ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز جو اللہ نے بنائی، پیدا کی، تمام مخلوقات، جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی، اس کے ذرائع بھی پیدا کیے، اس کے کھانے بھی پیدا کیے، ان کے رہن سہن کا بھی انتظام کیا، ان کی رہائش کا بندوبست کیا، آسمان کو ان کے لیے چھت بنا دیا، زمین کو ان کے لیے بچھونا بنا دیا، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ بڑا ہے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کو اپنا ذکر بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل والا ذکر اللہ اکبر، ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیں جس سے کرنے سے انسان جنت میں داخل ہو جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ عمل اللہ کو بڑا ہی پسند ہے اور جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ ذکر ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی وقت خاص مقرر نہیں کیا۔ آپ صبح کے وقت بھی ذکر کر سکتے ہیں، رات کے وقت بھی ذکر کر سکتے ہیں، تنہائی میں ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، نماز کے اندر ہے تب بھی ذکر، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، سو رہے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر، بیزار ہو رہے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر، سفر پر جا رہے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر، واپس آ رہے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر، بیت الخلاء میں داخل ہوں تب بھی اللہ کا ذکر، باہر آئیں تب بھی اللہ کا ذکر، مسجد میں داخل ہوں تب بھی اللہ کا ذکر، مسجد سے باہر نکلیں تب بھی اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوں تب بھی اللہ کا ذکر، گھر سے باہر نکلیں تب بھی اللہ کا ذکر۔ تو یہ اللہ کا ذکر ہمیشہ ہر وقت اللہ رب العزت نے آگے سورۃ احزاب کے اندر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ تو یہ جو صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ انسان رات کو نیند میں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اگر اس کی زبان پر
اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ اللہ کو اتنی محبوب ہوتی ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ چھوٹا چھوٹا عمل، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چھوٹا عمل اور اس پر ہمیشگی ہو، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہیں ہے مستقل طور پر تو وہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ تو ایک انسان کثرت سے اللہ کا ذکر صبح شام ذکر کرتا ہے، جب بھی وقت ملتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ذکر ایسا ہے اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ صبح شام کرنے والا شخص، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کا حق بنتا ہے کہ ایسے بندے کو جنت عطا کر دیں گے۔ اور یہ ذکر کرنے والا شخص ایمان کی مٹھاس حاصل کر لیتا ہے، اور یہ ذکر کرنے والا شخص ظالم کے ظلم سے اللہ اسے نجات عطا کر دیتے ہیں۔ اور سب سے اہم اور جامع بات، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ایسے شخص کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رب ہونے پر راضی، دین اسلام پر بھی راضی، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر راضی۔ انسان یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے اور اس عمل کو کثرت سے بھی کرتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پیغمبر، کائنات میں مشفیق پیغمبر، اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جائیں گے تو اللہ اسے معاف کر دیں گے، اور اللہ سوال بھی نہیں کریں گے کہ آپ اس کا ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہیں۔ اور آپ فرمائیں گے اللہ یہ وہ شخص تھا جو آپ کا ذکر کرتا تھا، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ میرا مفہوم یہ تھا، میرا موضوع یہ تھا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہر چیز سے، دنیا کائنات سے بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے اس کا نام بڑا ہے ویسے اس کا ذکر بھی بڑا ہے، تو ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور یہ زبان ہمیشہ اس یذکر اللہ علی کل احیانہ، ماجی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر حال میں، تنگی آ جائے تب بھی اللہ کا ذکر، خوشی آ جائے تب بھی اللہ کا ذکر، غم آ جائے تب بھی اللہ کا ذکر۔ تو مومن کے لیے تو نیکی ہی نیکی ہے، تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرات ذی وقار آگے سورۃ لقمان کے اندر حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی، اب جیسے خضر کے بارے میں اختلاف تھا ایسے حکیم لقمان کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ کون تھے، نبی تھے، ولی تھے۔ تو اس قدر ولی تھے، اس قدر ان کے پاس حکمت تھی، اس قدر یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حضرات کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے محبوب جو زمین پر جو بات کرتے ہیں اللہ آسمان سے قرآن بنا کر نازل کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، وہ وصیت کہتے ہیں اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی، اب اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں سب سے پہلے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا جی ہم حقوق العباد کے بعد انسان کے جتنے بھی گناہ ہوں گے ہم چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن یہ شرک ایسا گناہ ہے جب تک انسان خالص توبہ نہ کر لے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ ہم تمام کو شرک جیسی موذی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ حضرات کمیاں کوتاہیاں بہت ہیں ہمارے اندر، لیکن ہم اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ جیسے ہمارا عقیدہ پختہ ہے،
کامیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ اور آگے حکیم لقمان کہہ رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ رب العزت بھی یہ اب دنیا والوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ خاص طور پر اللہ فرماتے ہیں جو تمہاری ماں ہے نا، حملتہ امہ، جس نے تمہیں اٹھایا ہے، وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین، اللہ فرماتے ہیں کمزوری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر ماں اپنے بچے کو رکھتی ہے، خود تکلیف برداشت کرتی ہے، اپنے بچے کو تکلیف نہیں آنے دیتی۔ اور وہ رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والا، وہ کب چاہتا ہے کہ اس کے بندے کو تکلیف آئے؟ وہ ایسا رب ہے جو 71 ماں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ اپنے بندے کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ وہ اس کی محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ یہ موافق اس دن بنائے خاص اس نے، یہ آج لیلۃ القدر کی رات، اللہ فرماتے ہیں یہ جو رات جس بندے کو مل گئی، اللہ اس بندے کے 83 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ معاف کرنے کے دن ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا پھر اسی کو آگ میں داخل کر دوں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جہنم انسانوں کے لیے بنائی ہے، یہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے، لیکن ادھر سے اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ معافی مانگے گا میں اس کو معاف بھی کر دوں گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تیرے والدین تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا کہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، دونوں کی بات نہیں ماننی۔ دنیا کے معاملے میں حسن سلوک احسان کرنا ہے، لیکن دین کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں ان سے فلا تطیعہما، ان کی بات نہیں مانی۔ وصاحبہما فی الدنیا، ہاں دنیا کا معاملہ ہو اچھا سلوک رکھنا ہے۔ حضرات ذی وقار اب حکیم لقمان آگے کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات والارض یأتی بہ اللہ۔ حکیم لقمان کہہ رہے بیٹے اگر تیرا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، تیرے عمل کے اندر رائی کا دانہ آ جائے، تکبر آ گیا، چاہے وہ عمل کسی پہاڑ کی مانند بھی کیوں نہ ہو، اللہ اس عمل کو ضائع کر کے رکھ دیں گے، کیونکہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنیا، اے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ باپ کی اپنے بیٹے کو وصیت ہے، نصیحت ہے۔ میں نے کل پوسٹ پڑھی بھی ہے اور میں نے وہ پوسٹ شیئر بھی کی کہ والدین کی ڈانٹ ڈپٹ سے، والدین کے سمجھانے سے بیٹے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، نمازی نہیں بن سکتے۔ والدین کے کہنے پر بیٹے سکول کی پابندی کرتے ہیں، نماز کے ٹائم نہیں اٹھ سکتے۔ وہی والدین تو ہیں جو بچوں کو سکول کے لیے اب صبح سویرے ناشتہ بھی نہیں تیار کرنا ہوتا، صبح سویرے صرف بچوں کے لیے کام کرنا ہوتا ہے نا۔ والدین کو تو روزہ ہوتا ہے، والدہ کو روزہ ہوتا ہے، پھر بھی روزے کی حالت میں اٹھ کے بیٹھتی ہے، کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے اٹھ کے بیٹھتی ہے نا، بچوں کی تربیت کے لیے۔ وہی مائیں، وہی باپ اگر بچوں کو جیسے سکول کی تربیت دیتے ہیں ایسے نماز کی بھی تربیت دیں، جیسے پھر حکیم لقمان نے تربیت ایسی کی، اللہ رب العزت نے قرآن کے اوراق بنا کر پیش کر دیے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ فرماتے ہیں جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا نماز قائم کرنا ہے اور نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تکلیف آ جائے تو پھر کیا کرنی ہے؟ صبر کرنا ہے، کیونکہ نیکی کے کاموں میں ہوتا ہی صبر ہے۔ آپ کسی کو نیکی کا درس دیں گے، آگے سے وہ تانے بھی مار دینا، کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ یہ صبر ہی ایسی بات ہے جو انسان کو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے، دنیا کے سامنے سرخ رو کر دے گا، یہ صبر ہوگا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کا تو بے حساب ہی اجر ہوگا۔ صبر ایک ایسا پیمانہ ہے جو انسان کو خوشی میں بھی انسان کے لیے باعث اجر بنتا ہے اور غمی کے اندر بھی انسان کے لیے باعث اجر بنتا ہے۔ جب تکلیف آئے نا انسان کہے اللہ میں صبر کر کے بیٹھا ہوں، یہ نہ ہو تکلیف آئے انسان کو، مصیبت آئے واہ ویلا کرے، شور شرابہ کرے، جب اس کے بس میں کچھ نہیں ہے پھر کہ میں صبر کر کے بیٹھا ہوں، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرات وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر فرما رہے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور لوگوں کے سامنے نا اکڑ کے نہیں چلنا۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ زمین تو وہ ہے
آج آپ زمین کے اوپر ہیں، کل آپ زمین کے نیچے ہوں گے۔ ایک انتقال ہوتا ہے، زمین انسان کے نام ہوتی ہے، دوسرا ہوتا ہے انسان زمین کے نام ہے۔ فرق ہے نا، آج زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، آج تکبر ہے، آج غرور ہے، آج پیسہ ہے، آج جوانی ہے، آج حسن ہے، آج مال ہے، آج دنیا ہے، آج دولت ہے، آج بادشاہی ہے، آج وزارت ہے، آج سب کچھ ہے۔ کل کیا ہوگا؟ کل قبرستان میں مردے پڑے ہوں گے۔ آپ قبرستان میں چکر لگائیں نا، بڑے بڑے کڑیل جوان سوئے ہوئے ہیں، جن کو اپنی جوانی پر بھی ناز تھا، اپنے علم پر بھی ناز تھا، اپنے حسن پر بھی ناز تھا، اپنی وزارت پر بھی ناز تھا، آج سارے ان کو مرحوم کے نام سے جانتے ہیں۔ کبھی یہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص، فلاں یہ، سارے انسان جب دنیا میں ہوتے ہیں تو ان کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کا تو نام ہی مٹ جائے گا، لوگ کہیں گے ہاں یار فلاں شخص ہوتا تھا، جب قیامت آئے گی تو وہ تو پھر تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ دنیا میں نفس و نفسی کا عالم ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر چلنا ہے تو اکڑ کر نہیں چلنا، شوخیاں نہیں مارنی، کیونکہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ ایسے خود پسند بندے کو پسند نہیں کرتے، تکبر کرنے والے کو، شوخیاں مارنے والے کو۔ اللہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ عاجزی، جھوٹا ہوا انسان اللہ کو پسند ہے۔ عاجز انسان، ندامت والا انسان، آنکھوں سے آنسو بہانے والا انسان میرے رب کو بڑا ہی پسند ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، چال کے اندر درمیانی چال ہونی چاہیے، اور آواز کو بھی پست رکھنا چاہیے۔ بلند آواز کس کی آواز ہے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بری آوازوں میں سب سے بری آواز کس چیز کی ہے جی؟ اللہ نے قرآن میں کہا گدھے کی آواز ہے۔ اس لیے جب گدھے کی آواز آتی ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دعا ہے، پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ ایسی دعا ہے ہمیشہ ہر وقت پڑھنی چاہیے۔ اس لیے جب بھی انسان بات کرے تو اپنی آواز کو دھیمے لہجے میں، تاکہ دوسرے کو بات سمجھ بھی آ جائے، یہ نہ ہو سمجھانے کا انداز اس قدر ہو کہ دوسرا کہے یہ تو لڑائی کر رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار، یہ جو وصیت تھی اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئیں، کائنات کے رب نے قرآن کے اوراق بنا کے دنیا والوں کو کہہ دیا، دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، اللہ کے ہاں ایسی زندگی گزار کے آؤ دنیا کے اندر تاکہ تمہارا شمار اہل جنت والوں میں ہو سکے۔ حضرات ذی وقار، ابھی آپ سن رہے تھے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں اگر میرے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ تو دجال ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت آئیں گے۔ حضور فرماتے ہیں پہلی امتوں میں سے جو اللہ کے ولی ہوتے تھے ان پر کیا ہوتا تھا؟ الہام ہوتا تھا۔ ان پر کیا ہوتا تھا؟ الہام ہوتا تھا۔ میری امت میں اگر کوئی ولی ہے تو وہ سیدنا عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا دل پر اللہ الہام کرتے ہیں، اور وہ الہام ایسا ہوتا ہے وہ زمین پر مشورہ دیتے ہیں، اللہ آسمان سے قرآن بنا کر نازل کر دیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، ختم نبوت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، آپ کو سونے کے دو کنگن دکھائے گئے تو تعبیر بتائی۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو دو کنگن ہیں میرے بعد دو دجال آئیں گے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، ایک کا نام ہوگا اسود انسی اور دوسرے کا نام ہوگا مسلمہ کذاب لعنت اللہ علیہ۔ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرات ذی وقار، اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ وہ جو سیدنا زید والا واقعہ ہے آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا، تو زید والا واقعہ لوگ کہنے لگے زید بن محمد، تو اللہ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، ختم نبوت کا صحرا اللہ نے آپ کے سر میں ڈال دیا ہے۔ حضرات ذی وقار، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مستری نے ایک عمارت بنائی، بڑی خوبصورت بنائی، اس کے اندر اس نے کچھ اینٹوں کی جگہ چھوڑ دی، تو جو بندہ بھی آئے گا وہ کہے گا عمارت مکمل،
نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسے نبیوں کی لائن آئی، نبیوں کا سلسلہ چلا، جب میں آ گیا تو میرے آنے کے بعد اللہ نے پوری نبوت کا سلسلہ جو ہے ختم کر دیا۔ بنی اسرائیل میں نبی آتے تھے، ایک آتا دوسرا آتا، اس کی اولاد میں سے اس کی اولاد میں سے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد خلیفہ تو پیدا ہوں گے، نبی پیدا نہیں ہوں گے۔ حضرت علی کو حضور فرما رہے ہیں علی آپ میرے بھائی ہو، آپ کا مقام ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ہاں ہارون کا مقام ہے، لیکن میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ موسیٰ کے بعد نبی کون بنا؟ ہارون علیہ السلام، ان کے بھائی تھے نا، سگے بڑے بھائی تھے، اللہ نے نبوت دی، آپ نے حضرت علی کو اپنے بھائی سے تشبیہ ضرور دی، آگے یہ بھی فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرات سورۃ احزاب کے اندر بڑے ہی موضوع ہیں، بڑے موضوع ہیں، اہل بیت کے حوالے سے، اطاعت و فرما برداری کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے اتنے دلائل ہیں کہ ساری رات گزر جائے یہ دلائل ختم نہیں ہوں گے۔ اطاعت کے حوالے سے اتنے دلائل ہیں کہ ساری رات بیان کرتے رہیں، یہی ختم نبوت کا ٹاپک ہے، اس کو آپ چلاتے رہیں تو چلتا رہے گا۔ لیکن میں اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔